بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا ولکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ آیت مقام مدح میں ہے، یہ آیت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح، تعریف اور توصیف کر رہی ہے۔ تو خاتم النبیین، آخر میں آنا بالذات کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں الفاظ سمجھایا، تقدم یا تأخر بالذات وجہ فضیلت نہیں، کہ زمانے میں کوئی پہلے آ جائے یا آخر میں آ جائے، فی ذاتی ہی اس کے اندر کوئی فضیلت کی بحث نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ خلفۂ راشدین، 4 خلفاء، پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخری خلیفہ ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اگر آخر میں آنا وجہ فضیلت ہو تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام خلفاء سے افضل ہونا چاہیے، حالانکہ اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء و افضل الخلفاء وہ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ فقہ کی تدوین کرنے والے، جن کی فقہ مدون بھی ہوئی اور باضابطہ طور پہ آگے لوگ ان کے مقلد بھی ہوئے، وہ 4 شخصیات ہیں۔ سب سے پہلے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام مالک ہیں، پھر امام شافعی ہیں، پھر امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ ہیں۔ تو اب آخری امام تو ہیں امام احمد بن حنبل، لیکن جو افضل سمجھے جاتے ہیں وہ کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر آخر میں آنا بذات وجہ فضیلت ہو تو پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا چند مثالوں سے آخر میں آنا بذات وجہ فضیلت نہیں ہے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر اس آیت کے مقام مدح میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں خاتم کی 2 قسمیں ہیں۔ خاتم یعنی ختم ہونا، آخر میں آنا۔ خاتم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے خاتم زمانی اور ایک ہے خاتم رتبی۔ خاتم زمانی تو آسان ہے، یعنی زمانے کے اعتبار سے آخر میں آنا، اور خاتم رتبی کہ مقام و مرتبہ اس پہ ختم ہو جائے، اس پہ بس ہو جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں واہ بھائی خطابت تو متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتم پہ ختم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی خطابت گویا ان کے گھر کی لونڈی ہے، ان پہ خطابت ختم ہے۔ ختم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے بعد کوئی خطیب بھی نہیں ہوگا، خطیب تو ہوگا لیکن ان جیسا نہیں ہوگا۔ تو ختم کی 2 قسمیں، ایک ہے ختم زمانی اور ایک ہے ختم رتبی۔ اب اس پہ بعض لوگوں کی طرف سے اشکال ہوتا ہے کہ جی اگر ختم نبوت زمانی کے ساتھ ایک اور معنی مرتبی بھی تھا تو پہلے لوگوں نے کیوں نہیں لکھا؟ یہ 13ویں صدی کے اندر آ کر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ترجمہ کیوں کر رہے ہیں، یہ تشریح وہ کیوں کر رہے ہیں، اس سے پہلے کیوں نہیں کیے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ کا مطالعہ وسیع ہو، آپ متقدمین کی کتب میں غور کریں، آپ کو ایسے کئی حضرات کی عبارات مل جائیں گی کہ جنہوں نے خاتمیت کے 2 معنی کیے ہیں۔ یہ حضرت نانوتوی کا تفرد نہ سمجھو، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر الزام نہ لگاؤ کہ یہ صرف حضرت نانوتوی متفرد ہیں، بلکہ متقدمین میں آپ دیکھیں، اٹھاؤ علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ کی نسیم الریاض، اس میں انہوں نے بھی خاتمیت کے 2 معنی کیے، خاتمیت زمانی بھی اور خاتمیت رتبی بھی، اور انہوں نے یہ لکھا کہ خاتم کی تفسیر میں لکھا وَمَن بِهِ كَمَالُهُمْ، کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس سے مراد کمالات نبوت ہیں، یعنی اس سے نبوت کا مقام و مرتبہ مراد ہے۔ اسی طرح علامہ بحر العلوم علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی معنی لکھا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مثنوی کے اندر بھی یہی دوسرا معنی کیا ہے۔ نمبر 4 علامہ طور پشتی رحمۃ اللہ علیہ نے المعتمد فی المعتقد
جلد 3 صفحہ 104 پہ انہوں نے بھی یہی معنی کیا ہے. اور اس سے آگے ہٹ کے اہل بدعت کے عالم جناب مولانا احمد رضا خان صاحب کے والد گرامی مولانا نقی علی صاحب نے بھی اپنی کتاب الکلام الاوضح فی سورۃ الم نشرح، اس کے اندر انہوں نے بھی یہ معنی کیا ہے. تو ایک نہیں، آپ کو کئی اکابر نظر آئیں گے، کئی اسلاف نظر آئیں گے جنہوں نے ختم نبوت زمانی کے ساتھ ساتھ ختم نبوت رتبی اور ختم نبوت ذاتی والا پہلو بھی اختیار کیا ہے.